السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سگے بھائی تھے اور حضرت موسیٰ سے 3 سال بڑے تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے بولنے کی زبردست قدرت و صلاحیت عطا کی تھی۔ ان کی زبان بڑی میٹھی اور صاف تھی۔ وہ بولتے تو بات دلوں پر اثر کرتی اور وہ بڑے اچھے انداز میں اپنی بات دوسروں تک پہنچا دیتے۔ یہی وجہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو نبی بنایا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے میرے پروردگار، میرے بھائی ہارون کو اس کام میں میرا مددگار بنا دے، کیونکہ ان کی زبان مجھ سے فصیح یعنی صاف ستھری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی دعا قبول کی اور حضرت ہارون کو بھی نبوت سے نواز کر انہیں حضرت موسیٰ کا مددگار بنا دیا۔ قرآن مجید میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به ازری واشرکه فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ۔ حضرت موسیٰ نے کہا میرے گھر والوں میں سے میرا معاون میرے بھائی ہارون کو بنا دیجئے، ان سے مجھے تقویت عطا فرمائیے اور انہیں میرے کام میں شریک کر دیجئے تاکہ ہم آپ کی خوب پاکی بیان کریں اور کثرت سے آپ کا ذکر کریں، آپ ہمارے حال سے خوب آگاہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، تمہاری درخواست قبول کر لی گئی اور تمہاری طلب پوری کر دی گئی۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 29 تا 36۔ اسی طرح سورہ قصص آیت 34-35 میں ہے وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ۔ حضرت موسیٰ نے کہا اور میرے بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے، ان کو میری مدد کے لیے میرے ساتھ بھیج دیں کہ وہ میری تصدیق و تائید کریں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ لوگ مجھے جھٹلائیں نہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہارے بھائی کے ذریعے تمہیں تقویت پہنچائیں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے اور اسے حق کی دعوت دینے کا حکم دیا تو ان کے ساتھ میں حضرت ہارون کو بھی یہ حکم دیا۔ چنانچہ دونوں ہی ساتھ مل کر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون ساتھ میں مل کر فرعون کے دربار میں گئے اور اسے اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام اپنی وفات تک حضرت موسیٰ کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے اور ان کے وزیر ہونے کی ذمہ داری پوری طرح نبھاتے رہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو شریعت دینے کے لیے کوہ طور پر بلایا تو آپ حضرت ہارون کو ہی اپنا جانشین بنا کر گئے اور انہیں نصیحت کر کے گئے کہ تم ان لوگوں کی اصلاح کا کام کرتے رہنا اور جو لوگ بگاڑ پیدا کریں ان کی بات مت ماننا۔ سورہ اعراف میں ہے وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا میری قوم میں میری جانشینی کا فریضہ انجام دینا اور حالات درست رکھنا اور مفسدوں کی بات نہ ماننا۔ سورہ اعراف آیت 142۔ حضرت موسیٰ کے چلے جانے کے بعد سامری نام کے ایک شخص نے سونے کا ایک بچھڑا بنا کر لوگوں کو اس کی پوجا کرنے کی دعوت دی۔ لوگ اس کی باتوں میں آ کر اس بچھڑے کو پوجنے لگے۔ حضرت ہارون نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہ مانے اور انہیں قتل کرنے کی دھمکیاں دی۔ ادھر جب حضرت موسیٰ کو اس کی خبر ملی تو وہ بڑی تیزی کے ساتھ اور غصے کی حالت میں واپس آئے اور آ کر حضرت ہارون سے پوچھ تاچھ شروع کر دی اور غصے میں ان کی داڑھی تک پکڑ لی۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت ہارون نے اپنی ذمہ داری ٹھیک سے ادا نہیں کی۔ حضرت ہارون نے انہیں بتایا کہ بھائی میں نے انہیں سمجھانے کی پوری کوشش کی مگر انہوں نے میری بات نہ مانی، اس لیے میں قصوروار نہیں ہوں۔ سورہ اعراف میں ہے وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور جب موسیٰ اپنی قوم کے پاس غصے میں بھرے ہوئے اور افسوس کرتے ہوئے واپس آئے تو انہوں نے کہا تم نے میرے پیچھے بڑی بدترین حرکت کی، کیا احکام الہی سے پہلے تم نے جلد بازی کی اور میرا انتظار بھی نہ کیا؟ اور تورات کی تختیاں ایک طرف ڈال کر اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کر کھینچنے لگے۔ ہارون نے کہا میرے بھائی ان لوگوں نے مجھے کمزور پا کر دبا لیا اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے، تو آپ ان دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیجیے اور مجھے ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کیجیے۔
جب حضرت موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور انہیں احساس ہوا کہ ان سے چوک ہوئی ہے تو انہوں نے اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کی. قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمین. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما لے، بے شک آپ ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. سورہ اعراف آیت 150 سے 151. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 90 تا 94 میں اس واقعے کو اس طرح بیان کیا گیا ہے وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلِ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَاتِ. اور ان سے ہارون نے پہلے ہی کہا تھا کہ میری قوم کے لوگوں تمہیں اس کے ذریعے فتنے میں ڈالا گیا ہے اور تمہارا رب رحمان ہے، لہٰذا تم میرے پیچھے چلو اور میری بات مانو. جواب میں ان لوگوں نے کہا ہم تو اسی پر جمے رہیں گے جب تک موسیٰ ہمارے پاس نہیں آ جاتے. موسیٰ نے ہارون سے آ کر کہا تھا آپ نے جب ان کو گمراہ ہوتے دیکھا تو کس چیز نے آپ کو میری پیروی سے روکا، یعنی میری طرح آپ کو قدم اٹھانا چاہیے تھا، کیا آپ نے میری بات نہیں مانی؟ انہوں نے کہا بھائی میری داڑھی اور سر کے بال نہ پکڑیے، مجھے یہ ڈر ہوا کہ آپ کہیں گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفریق ڈال دی اور میری بات کا خیال نہ کیا، اس لیے میں نے کوئی قدم نہ اٹھایا. ہاں انہیں سمجھایا بہت مگر یہ مانے نہیں. کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کے ساتھ اور ان کا تعاون کرنے والے نبی تھے، معاون نبی تھے، اس لیے قرآن میں ان کا تذکرہ حضرت موسیٰ کے ضمن میں ہی آیا ہے. ہم نے بھی ان کا زیادہ تر تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے ضمن میں کیا ہے جو پیچھے گزر چکا ہے. حضرت ہارون علیہ السلام زندگی بھر دعوت کا کام کرتے رہے حتیٰ کہ دنیا سے رخصت ہو گئے. اس وقت آپ کی عمر 123 سال تھی. جس وقت ان کی وفات ہوئی حضرت موسیٰ حیات تھے. حضرت موسیٰ کی وفات ان کے بعد ہوئی. حضرت ہارون کی زندگی میں بھی ہمارے لیے نصیحت کے بہت سے پہلو ہیں. نمبر 1، بڑی عمر والوں کو اپنے سے چھوٹی عمر والوں کے ساتھ اور ان کے ماتحت رہ کر کام کرنے میں کوئی عار اور شرم نہیں ہونی چاہیے. حضرت ہارون حضرت موسیٰ سے بڑے تھے مگر وہ پوری زندگی ان کے ماتحت بن کر دعوتی کام کرتے رہے، اس میں انہوں نے کوئی عار محسوس نہیں کی. نمبر 2، اچھے کام میں ہمیشہ دوسروں کا معاون اور مددگار بننا چاہیے. حضرت ہارون نے دعوت کے کام میں حضرت موسیٰ کا پورا ساتھ دیا اور ہر وقت ان کی مدد کرتے رہے. نمبر 3، اگر کسی کام کے لیے مخصوص صلاحیت درکار ہو اور وہ صلاحیت ہم سے زیادہ کسی دوسرے میں موجود ہو تو اس کی صلاحیت کا اعتراف کرنا چاہیے اور ذمہ داروں کو بتا دینا چاہیے کہ مجھ سے بہتر یہ کام فلاں شخص کر سکتا ہے. حضرت موسیٰ کو جب فرعون کے دربار میں جانے کا حکم ملا تو انہوں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ میرے مقابلے میں تقریری صلاحیت میرے بھائی ہارون میں زیادہ ہے. نمبر 4، اچھے اور خیر کے کاموں میں اپنے گھر کے افراد کو شریک کرنا چاہیے اور اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. حضرت موسیٰ نے دعوت کے کام میں اپنے بھائی ہارون کو شریک کیا اور اس کے لیے دعا بھی کی. نمبر 5، انسان کو چاہیے کہ دوسروں کو سمجھانے اور غلط کام سے روکنے کی پوری کوشش کرے، لیکن جب بات جان پر بنائے یا جھگڑے کا اندیشہ پیدا ہو جائے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان سے دستبردار ہو کر اپنی فکر کرے جیسا کہ حضرت ہارون نے کیا. نمبر 6، ایک داعی کے اندر دینی غیرت و حمیت بہت زیادہ ہونی چاہیے. حضرت موسیٰ نے جب اپنی قوم کو شرک میں مبتلا دیکھا تو ان کی حمیت نے انہیں بے چین کر دیا. نمبر 7، اگر دینی غیرت سے مجبور ہو کر کوئی بڑا اپنے ماتحتوں کو کچھ سخت سست کہہ دے تو انہیں برا نہیں ماننا چاہیے جیسا کہ حضرت ہارون نے برا نہیں مانا، لیکن اس بڑے کو بھی چاہیے کہ جیسے ہی اسے احساس ہو فوراً اپنے غصے کو کنٹرول کرے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا. اللہ تعالیٰ ان تمام انبیاء علیہ السلام کے درجات بلند فرمائے اور ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.